ایک بار زلفیں بکھری ان کی زلفیں ایک بار بکھری ہے، ایک بار بکھری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے 10ویں محرم کو 61 ہجری کو رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ حضور کی زلفیں بکھری ہیں۔ احد کا ہنگامہ زلفیں نہ بکھیر سکا، خندق کا ہنگامہ زلفیں نہ بکھیر سکا، خندق کھودتے کھودتے زلفیں کبھی نہیں بکھری، کوئی ہنگامہ زلفیں نہ بکھیر سکا۔ لیکن فرماتی ام سلمہ ماں اور ابن عباس دونوں نے خواب دیکھا 61 ہجری ہے، عاشوراء کا دن، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں، کپڑے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کانچ کی بوتل ہے اور اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ام سلمہ دونوں کا خواب الگ الگ ہے، ملا کے بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ دونوں نے دیکھے کہا قربانت شوم یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پہ قربان حضور، کبھی آپ کی زلفیں نہیں بکھری، کبھی آپ کی داڑھی نیند میں نہیں بکھری، آج داڑھی بکھری ہوئی ہے، گرد و غبار چہرے پر ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج کربلا گیا تھا، آج کربلا گیا تھا، صبح سے لے کے اب تک حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس کانچ کی شیشی میں جمع کر رہا تھا۔ کربلا کا حادثہ کتنا کس قدر پر اثر ہے، کس قدر پر اثر ہے کہ جو حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے، تمہارے ان کی زلفوں کو قدرت کے ہاتھوں نے سنوارا، اس لیے ان کی زلفیں کبھی، وہ کہتے اس کی زلفیں بھی بکھرتی ہیں، ان کی زلفیں کبھی نہیں بکھرتی، اس کی آنکھ میں سونے میں کیچڑ ہوتا ہے۔ میرا محبوب جب سوتا تھا اور نیند سے اٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سرما لگا دیا ہو۔ حضور کی یہ حضور ہیں، بس بات ختم کر لگا ہوں۔ اگر بیوٹی دیکھنا چاہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میری گود میں سر رکھ کے حضور لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پہ چاند نکلا ہوا ہے، میں نے کہا او چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، بس اپنے الفاظ میں کہہ دوں یا حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ انہوں نے تو اتنا جملہ کہا، میری سن لیں، اے چاند تیری حیثیت اور اوقات اتنی ہی ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، جب سورج نہیں ہوتا تو اس کی غیر موجودگی میں تو چمکتا ہے۔ میرا چاند دیکھ، میرا چاند دیکھ جو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا، عائشہ تو شاعرہ کب سے بن گئی؟ کہتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے میں شاعرہ بن گئی۔ حضور کی کبھی یہ عنوان دیجئے گا، بیوٹی، کوالٹی اور پیورٹی، کبھی اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن بس اتنا، ان سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ایک بار ام المومنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ بول دوں آپ کو، بتا دوں آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ تو آقا کیا فرماتے بتائیں؟ عائشہ وہ گورے زیادہ تھے، توجہ وہ گورے زیادہ تھے اور میرے حسن میں نمک ہے۔ کیا ہے میرے حسن میں؟ نمک۔ نمک کو کہتے عربی میں ملاحت، نمکین، ملیح۔ امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم۔ حسن بھی نمک کھا کے خوبصورت ہوتا ہے نا، تو حسن کون سا نمک کھاتا ہے؟ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، وہ ملیح دلارا ہمارا۔ تو کہا وہ گورے تھے، میں ملی ہوں، ملی مطلب میرے حسن میں نمک ہے۔ بس 1 منٹ لوں گا اس کو سمجھانے کے لیے۔ نمک کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ سادات کرام نے بلایا اور امید قوی ہے کہ جلسے کے بعد کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ۔ سید لوگ ہیں بھائی جو دشمنوں کے لیے دسترخوان بچھائے، سبحان اللہ، میں تو بھائی ہوں یار، ہاں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، سن لیں بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ،
سن آپ تھک گئے نا, کوئی بات نہیں, تھکے ہیں نا آپ لوگ, بات آگے بڑھاؤں. نمک کی بات, حضور کے نبی میرے حسن میں نمک ہے. تو آپ نے کھانا بنایا, سید احمد رضا صاحب نے کہا امیر القادری آ رہا ہے, بہت پہلی بار آ رہا ہے اتنے 4-5 سال بلانے کے بعد, تو دیسی گھی میں کھانا بناؤ, دیسی مرغی بناؤ, مسالہ یہاں سے لاؤ, اورنگ آباد سے لاؤ, یہ کرو. سب مہنگی چیز ڈالی, اور مہنگی چیز لا کر کے ڈالی. ایک نمبر کی کوالٹی کا کھانا ایسا بنایا, پورا محلہ کھانے کی خوشبو سے مہک رہا ہے. اب میں تو طفیلی آدمی, یہ سب بڑے علماء علامہ صاحب یہ سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے. سید صاحب نے کہا یار 1000 روپے کلو کی مرغی جب بنانی ہے, 500 روپے کلو کا دیسی گھی ڈالنا ہے, تو 500 میں نہیں ملتا ہوگا, مہنگا ملتا ہوگا, مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں کبھی بازار جاتا نہیں ہوں. اللہ میری ماں کو سلامت رکھے, پورے گھر کا بوجھ امی نے اٹھا رکھا ہے, ہمیں نہیں پتا کون سی چیز کتنے ملتی ہے. اللہ انہیں سلامت, ماں باپ جب تک سلامت ہے آدمی بہت عیش میں رہتا ہے. اللہ میری ماں کو سلامت, میرے والد کو سلامت, انہیں بہت لمبی عمر دے, کوئی بوجھ نہیں آنے دیتے. میری امی بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے, میں کہتا ہوں امی آ جاؤ بیٹا, دین کا کام چھوڑ کر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, وہیں سے دعا کر, تیری دعا قبول ہوگی, میں اچھی ہو جاؤں گی. تو یہاں کے میرے سرانے بیٹھ کے مجھے اچھا کر پائے گا نہیں نا, تو پھر وہیں سے دعا, آنا نہیں, جلسہ چھوڑ کے نہیں آنا, دین کا کام. بچے بیمار ہو جائیں تو گھر پہ تنبیہ کرتی ہے, اس کو بتانا مت کہ اس کا بچہ بیمار ہے. جب بچے بیمار پڑ کے اچھے ہو جاتے ہیں, پھر 2 دن کے بعد بولتی ہے کہ تیرا بیٹا بیمار پڑا تھا, اچھا ہو گیا. اللہ ماں باپ ہوتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. اور بہرحال میں نے غلطی سے کہہ دیا, ورنہ یہ لوگ جو یہ ریکارڈ کرتے ہیں نا, پھر وہ کلپ کاٹ کے ڈالتے ہیں. ہاں, تو وہ کلپ کٹ کے آتی ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی مطلب ہو جاتا ہے اس کا, تو اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی. یہ کتنا قیمتی دیسی گھی ڈالا, دیسی مرغی, مسالے, یہ وہ. ارے یار 10 روپے کا نمک, اس کی اوقات کیا ہے؟ میں سب ڈالوں گا, نمک نہیں ڈالوں گا. اب سب کھانے بیٹھے, جیسی کھانے بیٹھے, جیسی منہ میں لقمہ رکھا, مولانا رفیع الدین کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آیا ہے. یہ سید صاحب میاں ناظم جلسہ کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آیا. تو میں نے دیکھا یہ ایک دوسرے کو کنکھیوں کا اشارہ کیوں کر رہے ہیں. محمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں, شہزادگان کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آیا. احمد رضا صاحب نے ایسی کون سی غلطی کر دی بھائی کہ اتنا خوشبو سے کھانا پورا محلہ معطر کر رہا ہے, لیکن کیوں لوگ ابھی اس میں کھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ تو سب نے کہا نمک نہیں ہے, نمک نہیں ہے, اس کا مطلب سب ڈال دو. اگر نمک نہ ڈالو تو کھانے میں مزہ نہیں آتا. آقا کہتے عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, نمک, یعنی جس طریقے سے نمک ہر کھانے کو لذیذ بناتا ہے, ویسے جب تک میرے حسن کو کسی میں ملایا نہیں جاتا اس وقت تک وہ کبھی خوبصورت نہیں کہلاتا. یہ کائنات میں جتنا حسن ہے, حسن یوسف ہو یا ابراہیم کا حسن ہو, حسن موسیٰ ہو یا داؤد کا حسن ہو, شفق کا جمال, افق کی سرخی, دریاؤں کی بہتا بہنا, سمندر کی موجیں, آبشار کا حسن, مرغ کی آواز, بھورے, کلیاں, پھول, جس کو بھی کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے اس میں میرا رنگ ملایا گیا ہے, تبھی وہ خوبصورت بنا ہے. تو آواز آتی ہے کلندر کی, وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لہر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاک ہے, وہی پار ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں. نعرہ اب پتا چلا کوئی خوبصورت کیوں ہے, ان کے حسن کی ملاوٹ ہو گئی ہے, اس لیے سب خوبصورت ہو گئے. اب آپ سے اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر, اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر رات کے 3-3 بجے تک زنا کی فلمیں, اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر جرائم, عورتوں سے پیار محبت, ناجائز تعلقات. اب آخری بات سننے, یاد رکھنا, آقا سے عشق کر لو,
جس سے بھی عشق کرو گے نا دھوکہ کھاؤ گے. ایک ایسی بارگاہ ہے جس سے عشق کرنے پر کبھی دھوکہ نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی وفا بھی کرے گا تو کہاں تک. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ارے لوگ دوست بنتے مٹی میں نہیں آتے, لیکن جس سے میں عشق کی بات کر رہا ہوں صوفی بن جاؤ گے. ارے عاشق بنو گے سب کچھ بن جاؤ گے. عارف رومی سے کسی نے کہا تھا میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں. کہا بیٹا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا. بس میری آخری گفتگو چل رہی ہے. عاشق بن جاؤ میرے بھائیوں, عاشق بن جاؤ. عاشق تم سب کچھ بن جاؤ گے اور ان سے عشق کرو گے نا وہ مرتے وقت تو تمہارے سراہنے بھی آئیں گے, تمہیں لینے آئیں گے. میں اب دلیلیں پیش کرنے لگا ہوں آخری میں. لینے آئیں گے. تم قبر میں بعد میں جاؤ گے, تم سے پہلے وہ تمہاری قبر میں تمہارے سنبھالنے کے لیے آ جائے گا. ارے بے وفاؤں سے عشق کرنے والوں جانے وفا سے عشق کر لو. تم سود کے دھندے اسی لیے کر رہے ہو نا کہ تم نے مال سے عشق کیا ہے. تم لاٹریاں اس لیے کھیل رہے ہو نا کہ تم نے مال سے عشق کیا ہے. تم جوا اس لیے کھیل رہے ہو نا کہ تم نے مال سے عشق کیا ہے. لڑکیوں کے ساتھ 2-2 گھنٹہ فون پر حرام کاری کی باتیں اس لیے کر رہے ہو نا کہ تم نے عیب دار حسن سے عشق کیا ہے. آؤ اب چلتے ہیں. ارے کچھ لوگ پھانسی لیتے ہیں. عشق میں ناکام ہو گیا پھانسی لے لی, عشق میں ناکام ہو گیا پاگل ہو گیا, عشق میں ناکام ہو گیا بدنام ہو گیا. ایک بات کہتا ہوں یار ان لوگوں سے عشق کیوں کرتے ہو کہ جن کا عشق اگر اوپن ہو جائے تو ذلیل ہو جاؤ اور اگر چھپ جائے تو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے. آؤ نا اس سے عشق کرے. اگر اوپن ہو جائے, اوپن کرنے والا بلال بنتا ہے, چھپانے والا اویس بنتا ہے. اوپن کرنے والے بلال کو یہ مقام ملتا ہے کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اور چھپانے والے اویس کے پاس حضرت عمر اور علی کو بھیجا جاتا ہے میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. دیکھو چھپاؤ تو یہ مقام, بتاؤ تو یہ مقام. آؤ نا ہم سب ان سے عشق کریں. اب بس یہ سب آپ کی مرضی کی گفتگو تھی. ایک واقعہ میری مرضی سے سن لیں, مجھے بہت پسند ہے یہ واقعہ. اگر لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں یہ واقعہ بیان کرتا, لیکن اس کو میں حدیث کی کتابوں سے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنے لگا ہوں. یاد رکھنا عشق قربانی چاہتا ہے, عشق کسی سے چھڑانا چاہتا ہے, عشق مصیبت چاہتا ہے, عشق تنہائی چاہتا ہے, عشق غم چاہتا ہے, عشق بے قراری چاہتا ہے, عشق آنسو چاہتا ہے. اور محب پہلے اتنا تھوڑا سا 2-4 کام کر لے پھر آگے سارے کام محبوب کرتا ہے. بس آؤ عشق کرنے کا ایک طریقہ, کثرت سے درود پڑھو عشق پیدا ہوگا, کثرت سے حضور کا ذکر کرو عشق. ابھی 1500 سالہ جشن کی تیاریاں چل رہی ہیں, اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہاتھ مت اٹھانا, اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کی پوری سیرت پڑھی ہے. کیا بات, کیا فکر. لوگ کہتے ہیں داستان ایمان فروشوں کی میں نے 5 بار پڑھا ہے. وہ ایمان فروش کے چکر میں پڑھنے والے, تو نے نبی کی سیرت کتنی بار پڑھی ہوگی؟ تمہیں تو نبی کی بیویوں کے نام بھی نہیں پتا ہے, تمہیں تو نبی کے دادا دادی کے نام بھی نہیں. یار کیسے عشق کرتے ان سے, ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ خبر ہی نہیں. جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ کس ہیرو نے کس ہیروئن سے شادی کی اور اس کا باپ کون تھا, مسلمان تھا کہ کافر تھا, یہ تھا کہ یہ سب تمہیں پتا ہے. نبی جس کا کلمہ پڑھتے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کیا بات ہے, کیا بات. ہیروں کو دل میں بسا رکھا ہے نا, ان سے مسافہ کرنے جاؤ گے مسافہ, تم اس کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا کتوں کی طرح. جملہ سخت لگے معاف کرنا لیکن یہ میرے جذبات ہیں, بھگا دے گا کتوں کی طرح. اور اگر گیٹ کیپر نہیں ہوا نا تو اس کا کتا بھونک بھونک کر بھگا دے گا. اور اگر کسی کے سورس سے جاؤ گے ادھر منہ دیکھ کر کے مسافہ کر کے ایک فوٹو نکال کے بھگا دے گا. ان لوگوں سے عشق کر رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے کے بھی روادار نہیں, اس سے عشق نہیں کرتے جو ہماری پیدائش سے 1450 سال پہلے پوری رات بھر رو کر کے ہمارے لیے کہتا رہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. جو کبھی پیدا ہوئے پہلے امت کو یاد کیا. امت کتنا یاد کر رہی ان کو. درود پڑھو, کم سے کم 1500 سالہ جشن اس طرح بھی مناؤ کہ کسی ایک سنی عالم دین کی سیرت پر پوری کتاب پڑھ لو نا, حضور کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لو. بہرحال چند کام ہم کر لیں. درود کثرت سے پڑھو, درود شریف. میں تو کہتا ہوں 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ہی بنا لو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر درود ہے. اگر 1200 بار پڑھو گے تو صرف 20 سے 25 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگے گا. سب کو ٹائم دینے والوں, نبی کے لیے اتنا ٹائم نکال لو. درود پڑھو گے سب غم دور ہو جائیں گے, سب مشکلیں دور ہو جائیں گی, سب ٹینشن دور ہو جائیں گے, زندگی بدلے گی, انقلاب آئے گا. آپ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی زندگی بدل جائے گی.
दुरूद पढ़ो। बहरहाल एक हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो हुजूर को देख लेता या सुन लेता वो हुजूर से इश्क कर बैठता, हुजूर से। ऐसे में एक जवान का वाक़या जहन में आता है। वो जवान देहात में रहते थे, वो जवान देहात में रहते थे। उनको किसी काम से उनके चचा ने भेजा मदीना मुनव्वरा। वो मदीना शरीफ आए, देखा कि लोग घेर के किसी को खड़े हुए हैं। शमा जल रही है, जल नहीं रही है, शमा रोशन है, जल नहीं रही। वहाँ जलने का काम नहीं है, शमा रोशन है, परवाने घेरे हुए हैं। बच्चों की आदत होती है, जो नौजवान बच्चे होते हैं कि कई भीड़ देखी तो थोड़ा इधर उधर ऐसे घुसते हैं ना, क्या है। मैं सिर्फ अपने अल्फाज के जामे में ये वाक़या आपको समझाना चाहता हूँ, अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीरों का सहारा लेकर। वो जवान था, उसका नाम अब्दुल्ला था। माँ ने चचा ने काम से भेजा, भीड़ देखी, झांका तो दिल ने कहा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है। कितना 14वीं सदी की आवाज़ है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। मैं बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। कितने खूबसूरत थे, सरताबा कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जबन फूल। अल्लाह जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुझके खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पिनाए जग के कौन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कितने खूबसूरत थे। अमीर खुसरो कहते हैं अल्लाह अकबर, नमी दानम चे मंजिल बूझ शब जाए के मन बूदम, बहर सु रक्स बिस्मिल बूझ शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे। सरापा आफते दिल बूझ शब जाए के मन बूदम। और कहते खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लामा जामी कहते हैं आयात कुरान अबरुयत, जामी कहते हैं आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान कैसियत, रूए तो कुरान मां, रूए तो कुरान मां, रूए तो कुरान मां, ईमा तुई। जामी कहते हैं बड़े मजे में कहते हैं जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और कहते बस सिद्ध को सफा कष्ट बेचारा जामी, बस सिद्ध को सफा कष्ट बेचारा जामी, गुलामान आले मोहम्मद। और पहली सदी में कहा जाता है, रसूलुल्लाह की सदी में, हवा अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। तर्जुमा सुन ले उसका उर्दू ज़बान में मफ़हूम के तौर पे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। उस नौजवान ने देखा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कौन है ये हमारी जान है, ये हमारी जान की जान है, ये ईमान की जान है। इन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। साहबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे कि अगर कुरान बफर्ज़ मुहाल नाजिल ना भी होता तो हुजूर इतने खूबसूरत थे, लोग उन्हीं को देखकर मुसलमान हो जाते। उस जवान ने देखा, बोला यही है मोहम्मद रोही फिदा, मुझे भी कलमा पढ़ना है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। घर गए तो किसी ने जाके चुगली कर दी उनके चचा से। सुन ले भाई, आपस में बात, बस बात एंड को आपस में बात न करे, इख्तिताम को बात पहुंच रही, कहीं भी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तवज्जो कर ले आप। तो उनके चचा को किसी ने चुगली कर दी, देखो देखो तुम्हारा भतीजा मुर्तद हो गया है, माज़अल्लाह तुम्हारा भतीजा मुर्तद हो गया। अच्छा चचा तैयार है पहले से, ये घर आए। अब्दुल्ला मैंने सुना तू मुर्तद हो गया, अब देखो कलमा पढ़ा,
پہلے دن کا مسلمان، ایک دن پورا نہیں گزرا ہے مسلمان ہونے کو، پہلے دن کا عاشق رسول، پہلے دن کا مسلمان باپ کے گھر میں موروثی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں ذرا غور کیجئے. تو مرتد ہو گیا. عشق آتا ہے تو جرأت آتی ہے. عاشق کبھی بزدل نہیں ہوتا. بس ایک جملہ سن لے، کچھ یاد رہے نہ رہے. اسی لیے دنیا تمہیں سب کچھ بنتا دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں عاشق بنتا دیکھنا نہیں چاہتی ہے. کیونکہ دنیا چاہتی ہے جس دن یہ عاشق بنیں گے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. کیونکہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. جتنے بھی بڑے کارنامے ہیں سب عاشقوں نے انجام دیے ہیں. بدر کے فاتحین عاشق تھے، احد کے اندر جن کا کلیجہ چبایا گیا وہ بھی عاشق تھا. کربلا کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی عاشق تھا. اللہ اکبر. بحر ظلمات میں جنہوں نے دو گھوڑے دوڑائے وہ سب عاشق تھے. افریقہ کے صحراؤں میں جنہوں نے آوازانے دی وہ سب عاشق تھے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عشق اتنا پاورفل ہے، عاشق سب سے ٹکرا کر پاس کر دیتا ہے. عاشق سے کوئی ٹکرا کر کے نہیں بچتا. حکومت وقت ٹکرائی امام حسین جیسے عاشق سے، حکومت پاش ہو گئی، مگر وہ قلندر اپنی جگہ پر جو ہے وہ استقامت کا جبل بن کر کے دیکھو آج بھی کربلا میں اپنی فتح کے جھنڈے کے ساتھ موجود ہے. اللہ اکبر. دیکھ لینا ہندوستان کو آزاد کرانے والوں میں فضل خیر آبادی ہو، مفتی صدرالدین آزودہ ہو، فیض عثمانی بدایونی ہو، اسی طریقے سے کفایت علی کافی ہو، یہ سب کے سب عاشقان رسول تھے جنہوں نے ہند کو آزاد کرایا. ہند کو بسانے سے لے کے بنانے تک، بنانے سے لے کے سجانے تک، سجانے سے لے کے آزاد کرانے تک یہ سب عاشق لوگ تھے. اس لیے دنیا تمہیں عاشق بننے نہیں دینا چاہتی ہے. الجھا کے رکھا ہے فلموں میں، جوؤں میں، سکتوں میں، گناہوں میں. آؤ عشق کی طرف آؤ. عبداللہ کا تو مرتد ہو گیا؟ چچا میں مرتد پہلے تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. میرے دل میں آمینہ کے لال کا عشق آ گیا ہے، میں مسلمان. اچھا چھوڑ دے ان کو. کہا یہی تو بات ہے، سب چھوڑ سکتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑے گا. چچا نے چابک لیا، ڈنڈا لیا، خوب مارا، مار کھاتے رہے. کہا سب چھوٹ جائے گا، وہ نہیں چھوٹیں گے. پہلے دن مارا، دوسرے دن مارا، مارنے کا معمول بنا لیا. لیکن کہتے ہیں جب نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبت جیت جاتی ہے. ایسے ہی ہوا. آج ہمیں کوئی مارتا نہیں عشق کی بنیاد پر، نہیں مارتا، لیکن بڑی معافی کے ساتھ وہ مار کھا کے بھی نبی کو چھوڑنے تیار نہ تھے. اور آپ نے اور ہم نے گانے کی دہلیز پر نبی کو بھلا دیا، گناہوں کی دہلیز پر ہم نے نبی کو. یہی تو ہے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی. عشق کے بدلے عداوت کیجئے. میرا نبی خدا کو دیکھ کر، توجہ، میرا نبی خدا کو دیکھ کر ہم گنہگاروں کو نہیں بھولتا. خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھلا چکے ہیں. کب یاد آتے ہیں نبی؟ حجام کی کرسی پہ داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں. فلمیں دیکھتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں. حرام لقمے کھاتے ہو تب نبی یاد آتے. کب نبی یاد آتے ہیں؟ عشق کا سودا کرتے. بتائیے آج اگر ہم عاشق ہوئے ہوتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. لوگ ہمیں غلام نہ بناتے، اس لیے کہ ایک غلام کے دو آقا نہیں ہوتے. ایک غلام کے دو آقا نہیں ہوتے، ایک غلام کا ایک ہی آقا ہوتا ہے. اگر تم نبی کے سچے غلام بن گئے ہوتے تو دنیا نے تمہیں اپنا غلام نہیں بنایا ہوتا. اور دنیا کی غلامی سے بچنا ہے تو ان کی غلامی کر لو. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. کیا ہوا؟ بہت مار کھائی، نہیں چھوڑوں گا، نہیں. روزانہ مار کھاتے رہے. اور نبی کے عشق میں گالی کھانے، پتھر کھانے، مار کھانے کا مزہ بھی کچھ الگ ہی ہے. اس میں بھی مزہ آتا ہے. عشق کر کے تو دیکھو، کوئی آپ کو چڑھائے گا نا، مزہ آئے گا.